بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت و رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہوتا ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جاتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی رات ہے، مجرموں کے لیے جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ شب قدر کیسی رات ہے؟ یہ عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل و صدقات اور استغفار کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑے ہی قدر و منزلت والے رسول پر ایک بڑی ہی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت مختلف بیان ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ کا ذکر کیا جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر لے کر اترتے ہیں۔ یہ طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سورہ قدر، اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ رمضان المبارک امت محمدیہ پر اللہ کریم کا فضل ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع اور خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عبادت کے اجر کو اسی حد تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ خشوع اور خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ سورہ قدر کا شان و نزول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی لمبی عمر کی گفتگو کر رہے تھے، اور اس بات پر غمگین تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درجہ ذیل علامات بیان کی گئی ہے۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، یعنی برابر اور خوشبودار ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں،
لیکن یہاں پر صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کی تحریر کردہ حکمتیں بیان کروں گا جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد 5 میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کی ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے تاکہ اگر کوئی بدنصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں میں گزارتا ہے تو اسے گناہ 1 رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرہ میں نہ کرتے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا یعنی رمضان المبارک، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلامتی ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت و رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، جو خیر و برکت اور بلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر و برکت اور بلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے اللہ پاک سے سوال کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روح زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض اور نوافل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ شب قدر کی خاص دعا۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توبہ اور رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک دعا ہے جو امیر المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ شب قدر کا غالب امکان۔ بعض صوفیہ کرام کا تو یہ فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔